بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ ربیع الاول اور میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مناسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری اور مبارک سیرت کے چند پہلو اسباق کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا جو پہلا سبق ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کے نسب مبارک کے حوالے سے ہے۔ حضور کا نسب نامہ والد ماجد کی طرف سے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے، چونکہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب مبارک والدہ ماجدہ کی طرف سے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ اس کے آگے کا سلسلہ والد کے نسب نامے کے عین مطابق ہے، یعنی بن مرہ کے بعد بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ یہ سلسلہ حضرت عدنان تک اسی طرح چلتا ہے، اور یہ جو نسب نامہ ہے اس کا حوالہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ نسب نامہ منقول کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب تمام عالم کے سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع کی روایت، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب فرما لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور اولاد کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو منتخب فرما لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے قبیلہ بنو ہاشم کو منتخب فرما لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پھر قبیلہ بنو ہاشم میں سے مجھے اپنی انتخاب کا شرف عطا فرمایا، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین لوگوں میں سے چنا۔ اور اسی طرح سے امام طبرانی کی کتاب المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان جبرائیل علیہ السلام، کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمین کے اطراف و اکناف اور گوشے گوشے کو چھان مارا، فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشے گوشے کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر دیکھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کی اور آپ کے حسب کی یہ فضیلت ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے سیرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے بچوں کو یاد کرانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔